ذی الحج میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، جس کو اللہ رب العزت نے حج کے ارکان بھی بنا دیا، بی بی ہاجرہ کی ان قربانیوں کو جو اچھا امیجن کریں، سوچیں تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ دیکھیں 99 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اولاد کے لیے، اور اللہ نے اولاد دی۔ اور اتنی دعاؤں کے بعد اگر اولاد ملے تو انسان سینے سے لگا کر رکھتا ہے، پیر بھی زمین پر رکھنے نہیں دے گا۔ لیکن پہلے ہی جو ہے وہ حکم اللہ کی طرف سے کیا آیا کہ صحرا میں چھوڑ دو اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو۔ کچھ پانی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو ختم ہو گئی تھیں، لیکن آپ سوچیں کہ اتنی دعاؤں کے بعد اولاد ملی، اور اولاد ملنے کے بعد پہلے ہی حکم ملا کہ جی اس کو صحرا میں چھوڑ کر آ جائیں۔ تو یہ کتنی بڑی قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آج جو ہم یہ ذی الحج کا مہینہ الحمدللہ شروع ہوا ہے، اس ذی الحج کے مہینے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کو گزاریں تو بہت زبردست گزرے، کہ اس خاندان کی بہت قربانیاں ہیں۔ صحرا کے اندر چھوڑ کر آ جانا، اور وہ ساز و سامان جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور گود کا بچہ ہے۔ وہ واقعہ طویل ہے، کس طرح زمزم نکلا اور کتنی حضرت ہاجرہ نے بھاگ دوڑ کی، اور وہ ساری طویل ایک قصہ ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی محنت اور مشقت اور دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے دعا سنی، اور وہ شیر خوار بچہ اور اس کی ماں کو صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کیسا چمکایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ تو ہم اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کبھی امید ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اگر ہم سے کوئی قربانی مانگتے ہیں، یا اللہ رب العزت قربانی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت قربانی لیتے نہیں ہیں، صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے اللہ کی ذات عالی کے لیے، اپنی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے، اپنے نفس جو اس کو ابھارتا ہے جن چیزوں کے لیے، اس کو قربان کرے، اپنی خواہشات جو بیجا اور غیر شرعی ہیں ان کو قربان کرے، تو اللہ رب العزت اس کو چمکاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کی میں بھی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی پوری کوشش کیجیے گا۔